آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نور مقدم کیس کے حوالے سے، جس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد میں صفاقی سے قتل کی گئی سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم پہلی منزل سے نیچے گری۔ خود کو ریسکیو کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے اس نے پہلی منزل سے نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے گرتے ہی وہ دروازے کی جانب دوڑی، لیکن ملزم ظاہر جعفر نے اسے گھسیٹا، اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق سامنے آنے والی ویڈیو میں گارڈ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس نے ملزم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ویڈیو کے مطابق بحالی مرکز کی ٹیم کافی دیر بعد ملزم کے گھر پہنچی اور ٹیم کے آنے سے قبل ہی ملزم نور مقدم کو قتل کر چکا تھا۔ اب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کا موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ لڑکی نے چھلانگ ماری ہے اسکیپ کرنے کے لیے، کوئی 4:30 4:30 بجے، اور وہ اسکیپ کر کے اوپر کی چھت سے زمین پہ گری ہے۔ ان کے نام اور نوکر تمام پہ موجود تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچا کے باہر نہیں نکالا گیٹ سے، یہ آیا بالوں پکڑ کے اس کو اندر لے گیا۔ ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ ہم تو جب پہنچے ہیں اور ہم نے جب تک چیڑی لگائی ہے اور دروازہ توڑا ہے اور اندر گئے ہیں، لڑکی تب تک مرڈر ہو کے بھی ہیڈ ہو کے پڑی ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر حملہ اس نے پستول اور اس چھری سے کیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کا موبائل فون برآمد کر لیا ہے، جسے فوری فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ پولیس اب تک ملزم کا دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ نہیں کروا سکی ہے، اور یہ بیان مجسٹریٹ کے سامنے کا بیان ہوتا ہے جس میں ملزم اپنا اعتراف جرم کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہوتا ہے۔ اگر ملزم پولیس کی حراست میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، اس بیان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جو یہ 164 کا بیان ریکارڈ کی ہوتی ہے۔ تفتیش کے مطابق ملزم نے نور مقدم کو پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق قتل کیا، اور ملزم نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ امریکی شہری ہے، کسی کو بھی قتل کر دے تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو امریکی شہریت کی وجہ سے، امریکی شہری ہونے کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی قتل کر دے گا اور کوئی اس کو نہیں پکڑے گا۔ اب جب یہ پوزیشن تھی، ہم 7:30 بجے پہنچے ہیں، تو ایک کراؤڈ باہر کھڑا تھا اس کے دوستوں کا۔ ان کو پوچھا پولیس کو کیوں نہیں بلایا؟ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے یا غفلت نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیں بلایا ہی ایسے، اور ایسی عجیب بات کی ہے ذاکر جعفر نے مجھے کہ ایک لڑکی اندر ہے جس کو شاید یہ سولیسٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بول رہے ہو ذاکر؟ سولیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکی بلا رہا ہے اس کے لیے؟ کچھ ایسے ہی ہے، مطلب there was no seriousness in the thing. However, we took it very seriously، کیونکہ میں نے کہا اس کو تو اٹھا کے بند کرنا لازمی ہے، اللہ جانے لڑکی اندر کیا ہے۔ اب جبکہ دوسری جانب نور مقدم کیس میں ایک اہم انکشاف بھی ہوا ہے، یعنی کہ نور مقدم کے ڈرائیور کا بیان سامنے آیا ہے جس نے کیس کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کے گھر سے نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے والدین کو بتائے بغیر 7 لاکھ روپے، جی ہاں 7 لاکھ روپے کا فوری انتظام کرنے کا کہا تھا۔ نور مقدم 18 تاریخ کو اتوار کی رات 9:15 بجے اپنے گھر سے نکلی اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد 9:45 بجے ظاہر کے گھر پہنچ گئی تھی، جبکہ نور نے 19 جولائی کو پیر کی صبح 9:50 پر اپنے ڈرائیور خلیل کو فون کیا، جس کے بعد اس کا کئی بار ڈرائیور سے رابطہ بھی ہوا۔ نور مقدم کے ڈرائیور خلیل نے بتایا ہے کہ نور مقدم نے اسے فون کال کی اور کہا کہ اسے فوری طور پہ 7 لاکھ روپے چاہیے جن کا والدین کو پتہ نہ چلے۔ اب ڈرائیور کے مطابق اس نے نور مقدم سے کہا کہ وہ 7 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکتا، جس پر نور مقدم نے کہا کہ پیسے بہت ضروری چاہیے، کسی دوست سے لے لو یا پھر اپنے جاننے والے سے انتظام کر دو۔ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس نے 3 لاکھ روپے کا انتظام کیا اور 19 جولائی کو پیر کے روز دوپہر کے وقت نور مقدم کی جانب سے دیے جانے والے پتے پہ وہ ظاہر جعفر کے گھر پہنچا اور نور مقدم کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں آ سکتی، پیسے خانسامہ کے حوالے کر دو۔
جس کے بعد ڈرائیور نے 3 لاکھ روپے خانسامہ کو پکڑا دیے۔ ڈرائیور جس کا نام خلیل ہے، اس کے مطابق اس نے پولیس کے سامنے ملزم ظاہر جعفر کے خانسامے کی شناخت بھی کر دی ہے، جبکہ اس ڈرائیور نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب نور مقدم نے اسے پہلی بار فون کیا تو کہا کہ والدین کو بتا دو کہ میں لاہور جا رہی ہوں۔ ڈرائیور جب والدین کو لاہور سے متعلق بتانے گھر کے اندر گیا تو نور مقدم کی والدہ نور مقدم کے والد سے اسی معاملے پر بات کر رہی تھی، اور والد کہہ رہے تھے کہ کل عید کا دن ہے، نور لاہور کیوں جا رہی ہے؟ ڈرائیور کے مطابق وہ سمجھ گیا کہ نور مقدم نے اپنی والدہ کو فون کر دیا ہے، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب جو تحقیقات کرنے والے ذرائع ہیں ان کے مطابق نور کا اپنی والدہ سے رابطہ تھا، اور نور نے اپنی زندگی کے آخری روز یعنی کہ 20 جولائی کو منگل کے دن صبح 10 بجے اپنی ماں سے ٹیلی فون پر بھی بات کی تھی۔ یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملزم ظاہر جعفر انٹرنیشنل کالج کنسلٹنٹ نامی فرم کا مالک تھا، اور ملزم طلباء کو بیرون ملک اسٹڈیز کے لیے معاونت بھی فراہم کرتا تھا، جبکہ ملزم ظاہر جعفر کو یہ کمپنی اس کے والد ذاکر جعفر نے بنا کر دی تھی، اور اس کی کمپنی کا انٹرنیشنل بزنس اسکول آف ہنگری کے ساتھ معاہدہ تھا۔ ذرائع کے مطابق جو ابھی تک معلومات سامنے آ چکی ہیں اور جو معلومات مزید سامنے آ رہی ہیں، ان کے مطابق ملزم ظاہر جعفر طلباء کو ہنگری تعلیم کے لیے بھجواتا تھا۔ ملزم 2017 سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا، اور وہ دیگر ممالک میں بھی طلباء کو معاونت فراہم کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم ظاہر جعفر کا دفتر جو واقعے کا مقام ہے یعنی کہ اس کی رہائش کا، وہاں سے تقریباً 20 منٹ دوری پر واقع تھا، اور ملزم اپنے خاندانی بزنس یعنی کہ جعفر اینڈ کو کا ڈائریکٹر بھی ہے۔ ملزم ظاہر جعفر کے جو موبائل ڈیٹا کو ٹریک کیا گیا ہے، اس کے مطابق موبائل ڈیٹا سے انکشاف ہوا ہے کہ نور مقدم کے قتل کے روز ملزم ظاہر جعفر نے اپنے والد سے 5 بار رابطہ کیا ہے۔ ملزم ظاہر جعفر 19 اور 20 جولائی کو متعدد بار اپنے والد سے رابطے میں رہا ہے۔ ملزم نے 19 جولائی کو اپنے والد سے 4 بار بات کی، جس کا دورانیہ 32 منٹ بنتا ہے، جبکہ وقوع کے دن 20 جولائی کو ملزم کا اپنے والد سے 5 بار رابطہ ہوا، جس کا دورانیہ 31 منٹ بنتا ہے۔ ملزم نے اپنے والد کو 46 سیکنڈ دورانیے کی آخری کال وقوع والی شام 7:29 پر کی، جس پہ تحقیقاتی اداروں کو شبہ ہے کہ ملزم نے اپنے والد کو آخری کال قتل کرنے کے بعد کی تھی۔ ذرائع کے مطابق قتل کے روز بھی ملزم ظاہر جعفر کا نور مقدم کی والدہ سے بھی 2 بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ملزم ظاہر کا نور مقدم کی والدہ سے پہلا رابطہ دن 10:54 پر ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ ملزم نے نور مقدم کی والدہ سے دوسرا رابطہ 11:05 پر کیا، اور تقریباً 8.5 منٹ بعد ہوئی۔ اب ڈرائیور کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد کیس ایک نئے رخ کی جانب چل پڑا ہے، لہٰذا پولیس اب تحقیقات تو کر رہی ہے کیس کی، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کو یرغمال بنا کر تاوان لے رہا تھا؟ کیا ظاہر جعفر نور مقدم سے گن پوائنٹ پہ فون کروا رہا تھا؟ اس معاملے کی نئے زاویوں پر تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔